کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ آئیے سنیے تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا۔ اور ہم نے ان کے دلوں کی ڈھارس بندھائی جب کھڑے ہو کر بولے کہ ہمارا رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی معبود کو نہ پوجیں گے، ایسا ہو تو ہم نے ضرور حد سے گزری ہوئی بات کہی۔ هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، یہ جو ہماری قوم ہے اس نے اللہ کے سوا خدا بنا رکھے ہیں۔ لولا يأتون عليهم بسلطان بين، کیوں نہیں لاتے ان پر کوئی روشن سند؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ من امرکم مرفقا۔ اور جب تم ان سے اور جو کچھ وہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں سب سے الگ ہو جاؤ تو غار میں پناہ لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں آسانی کے سامان بنا دے گا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ اور اے محبوب، تم سورج کو دیکھو گے کہ جب نکلتا ہے تو ان کے غار سے داہنی طرف بچ جاتا ہے، اور جب ڈوبتا ہے تو انہیں بائیں طرف کترا جاتا ہے، حالانکہ وہ اس غار کے کھلے میدان میں ہیں۔ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، یہ اللہ کی نشانیوں سے ہے، جسے اللہ راہ دے تو وہی راہ پر۔ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور جسے گمراہ کرے تو ہرگز اس کا کوئی حمایتی راہ دکھانے والا نہ پاؤ گے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور تم انہیں جاگتا سمجھو اور وہ سوتے ہیں، اور ہم ان کی داہنی بائیں کروٹیں بدلتے ہیں، اور ان کا کتا اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے ہے غار کی چوکھٹ پر۔ لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا۔ اے سننے والے، اگر تو انہیں جھانک کر دیکھے
تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگے اور ان سے ہیبت میں بھر جائے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ۔ اور یوں ہی ہم نے ان کو جگایا کہ آپس میں ایک دوسرے سے احوال پوچھیں۔ ان میں ایک کہنے والا بولا، تم یہاں کتنی دیر رہے؟ کچھ بولے کہ ایک دن رہے یا دن سے کم۔ قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا۔ دوسرے بولے، تمہارا رب خوب جانتا ہے جتنا تم ٹھہرے، تو اپنے میں ایک کو یہ چاندی لے کر شہر میں بھیجو، پھر وہ غور کرے کہ وہاں کون سا کھانا زیادہ ستھرا ہے کہ تمہارے لیے اس میں سے کھانے کو لائے، اور چاہیے کہ نرمی کرے اور ہرگز کسی کو تمہاری اطلاع نہ دے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے نور سے ہمیں منور فرمائے اور قرآن کریم پڑھنے کا ذوق عطا فرمائے، اور اللہ نے جن لوگوں پر اپنی رحمت فرمائی ہے اللہ ان خوش نصیبوں میں ہمیں بھی شامل فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا اور عقل مند بھی تھا۔ عقل مند بادشاہ وہ کیسے قرار پایا، یہ بتانے سے پہلے آپ کو ایک شہر کی کہانی سناتا ہوں کہ وہاں پر ایک معمول تھا کہ ایک خاص وقت کے اندر جو بھی اس شہر میں داخل ہوگا اسے بادشاہ بنا لیا جائے گا۔ بڑا استقبال ہوتا، بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت کے نعرے لگتے، بادشاہ آ گیا، بادشاہ آ گیا۔ بالآخر بادشاہ بنایا جاتا اور 1 سال کے لیے بنایا جاتا، اور 1 سال پورا ہونے کے بعد وہی جس کو بڑے پرتپاک طریقے سے استقبال کر کے، بڑا مینڈیٹ دے کے، بڑی عزت دے کے، بڑی شہرت دے کر بادشاہ بنایا جاتا تھا، اسے بادشاہت سے ہٹا کر ایک ایسے ویرانے میں پھینک دیا جاتا تھا کہ جہاں پھر سوائے موت کے اس کے لیے کوئی اور آپشن نہیں ہوتا تھا۔ یوں ہی ایک آدمی شہر میں داخل ہوا، ہائے ہائے کار مچی، بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت کا شور ہوا، ہٹو بچو، یہ بھی ہوا معاملہ۔ بہرحال مختصر بات یہ ہے کہ اس نے جائزہ لیا، پہلے نمبر پر تو میں کتنی دیر کے لیے بادشاہ بنا ہوں، 1 سال کے لیے۔ 1 سال پورا ہونے کے بعد کیا ہوگا، فلاں علاقے میں پھینک دیا جائے گا۔ چنانچہ اس بادشاہ نے کیا کیا، اس نے وہ جو علاقہ جہاں پر یہ اپنے بادشاہ کو پھینک کر کے آتے تھے اس کو آباد کرنا شروع کیا، یہ کہیں گے اس کو آباد کرنا شروع کیا، اس پہ مکان بنانے شروع کیے، اس میں ڈیولپمنٹ جو ہے وہ شروع کیا، اور اس کو خوبصورت بنانے کے لیے اس نے احکامات جاری کیے، اور چنانچہ کام یہ ہوتا چلا گیا۔ سال پورا ہو گیا، وہاں شہر دوسرا تیار ہو چکا تھا، اور پھر یہ کہہ رہا تھا ٹھیک ہے مجھے تم اسی شہر میں چھوڑاؤ جہاں تم دوسروں کو چھوڑ کے آتے ہو۔ لوگوں نے کہا نہیں، ہم اب آپ کو اپنا مستقل بادشاہ بنا کر کے رکھیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم انہیں وہاں پر چھوڑتے تھے جنہیں وہاں کی فکر نہیں ہوتی تھی، تو چونکہ آپ نے ایک عقل مندی، دانش مندی کا ثبوت دیا ہے، لہذا ہم اب آپ کو اپنا مستقل طور پر بادشاہ یہ نامزد کرتے ہیں اور بناتے ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ عقل مندی ہے۔ بعض اوقات انسان جو ہے وہ روشنی کے اندر کچھ ایسا مگن ہو جاتا ہے کہ وہ یہ بات بھول جاتا ہے کہ یہ روشنی ایک وقت میں ختم بھی ہو سکتی ہے، اور جب روشنی ختم ہوگی
اور جب مجھے نظر نہیں آئے گا تو پھر مجھے کیا کرنا ہے؟ ایک بات ہے۔ اسی طرح ایمان والا ہے، بندہ مومن ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے، وہ جانتا ہے کہ میں نے دنیا سے جانا ہے، یہ تو ہر کوئی مانتا ہے کہ دنیا سے تو جانا ہی ہوگا، لیکن خوش نصیب ہیں وہ کہ جو اپنی قبر کی تیاری کرتے ہیں، جو یہاں پر صرف یہ نہیں دیکھ رہا کہ 1000 گز کا میرا جو ہے وہ گھر ہونا چاہیے، زبردست قسم کا بنگلہ ہونا چاہیے، نوکر چاکر ہو، لگزوریس جناب سامان ہو، ویل فرنشڈ ہو، بڑا خوبصورت ہو، وی آئی پی قسم کی اس کی فال سیلنگ ہو، اسی مطلب زبردست نظام ہو، گیریج کے اندر جو ہے وہ کوئی 5-6 سائیکلیں کھڑی ہوں، کوئی 3-4 مختلف قسم کی موٹر سائیکلیں جو ہے وہ کھڑی ہوں، تو جناب گاڑیاں ہیں تو 5-6 قسم کی گاڑیاں بھی کھڑی ہوں۔ خالی یہیں پر نہیں رہتا، بلکہ وہ اپنی قبر کو بہترین بنانے کے لیے، اپنی قبر کو خوبصورت بنانے کے لیے، اپنی قبر کو آرام دہ بنانے کے لیے، اپنی قبر کو لگزوریس یا پر آسائش بنانے کے لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ عقل مند یقیناً اسی کو کہا جائے گا۔ ہم اپنا حساب لگائیں، اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارا جو روٹین ورک ہے، ہمارا جو زندگی گزارنے کا انداز ہے، یہ کیا عقل مندی، دانش مندی کا تقاضا ہے؟ ایک تو اس پر بھی غور کرنا ہے، اور پھر انشاءاللہ الکریم اس عنوان کی ہم نے دیگر ڈائمینشنز کو بھی لے کر کے اللہ کی رحمت سے اپنے پروگرام میں چلنا ہے۔ آج کے پروگرام کا ہم نے عنوان اور موضوع رکھا ہے عقل مندی کا تقاضا۔ اس کو انشاءاللہ الکریم لے کر کے چلیں گے، آپ کی کالز اور میسیجز کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ حسان بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے حسان بھائی سے کلام سنتے ہیں۔ صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی، آقا ہمیں بلائیں گے، پیارے آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل سہی۔ پڑھیے صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا
جا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے مدینہ آپ کا یاد رہا ہے مدینہ آپ کا یاد رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی مدینے والا ہی بلوا رہا ہے مدینے والا ہی بلوا رہا ہے مدینے والا ہی بلوا رہا ہے مجھ سے پہلے جا رہا ہے عجب میں سبز گنبد کے نظارے عجب سے پہلے جا رہا ہے نواسوں کا صدقہ بانٹتے ہیں نواسوں زمانہ ان کا صدقہ رہا ہے زمانہ ان
کا صدقہ ہے مدینے سے بلاوا رہا ہے میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے چل میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے چل اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے اور بلائیں گے تجھے بھی سرور بلائیں گے تجھے بھی سرور دل محمود کیوں گھبرا رہا ہے دل محمود کیوں گھبرا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے ماشاءاللہ مرحبا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عافیت کے ساتھ خیر کے ساتھ مکہ مدینہ کی بعد حاضری نصیب فرمائے. آقا کریم کے دربار فیض بار کی لا حاضری نصیب فرمائے. اسی بات کو اگر ہم موضوع سے کنیکٹ بھی کریں تو عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب عطا فرمائے ہیں، حج فرض ہے، تو سب سے پہلے حج جو ہے یہ کر لیا جائے. یہ ہی یقیناً عقل مندی کا تقاضا ہے. اور اگر یہ نہیں کرے گا، کہیں اور دائیں بائیں آگے پیچھے گھومتا رہے گا، تو پھر ایسا نہ ہو کہ حج کیے بغیر ہی دنیا سے جو ہے یہ چلا جائے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا بھلے یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کر کے مرے، یہ کہیں اس وعیر میں ہم بھی جو ہے وہ شامل نہ ہو جائیں. تو امیر سنت نے بھی جو ہے ترغیب دلائی تھی. آپ نے بھی فرمایا جس پر حج فرض ہے وہ بالکل تیاری کرے اور حج کی سعادت پائے. اللہ پاک جو جا رہے ہیں اللہ ان کا سفر قبول فرمائے، جو جاننے کے متمنی ہیں تمنائی ہیں اللہ انہیں بھی اس پاک در کی حاضری نصیب فرمائے، اور ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. عقل مندی کے تقاضے یہ ہمارے پروگرام کا عنوان اور موضوع ہے. اور ابتدائی بات میں نے جو کہی تھی کہ عقل مندی کا سب سے بہترین جو ہے تقاضا یہ ہے کہ بندہ اپنی آخرت کو کبھی بھی کسی معاملے میں نگلیکٹ نہ کرے، اس پہ غفلت کا مظاہرہ نہ کرے. منیم بھائی کیا فرمائیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل بجا فرمایا سلمان بھائی، عقل مند جو انسان ہوتا ہے وہ نہ اپنی دنیا برباد کرتا ہے نہ آخرت برباد کرتا ہے۔ اگر دنیا میں جتنا رہنا ہے، جتنا دنیا میں رہنا ہے اس کی تیاری کرے، اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اس کی تیاری اتنی حساب سے کرنے والا ہی عقل مند کہلاتا ہے۔ عقل کو اسلام نے بڑی اہمیت عطا فرمائی ہے۔ آپ دیکھیں کہ عقل مند انسان اور عقل، یعنی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دی ہے اسی کو ہی عقل مند کہا جاتا ہے۔ اور عقل کی کتنی اہمیت ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر چیز کا آلہ ہوتا ہے، اور مومن کا جو آلہ ہے یہ اس کی عقل ہے۔ اب شریعت کے معاملات کو بھی دیکھ لیں تو شریعت کے اندر بھی کئی معاملات کے اندر یہ عقل کا لفظ آتا ہے۔ آپ دیکھیں گے نماز فرض کا معاملہ ہے تو وہاں پر بھی عاقل ہو بالغ ہو، امامت کا مسئلہ ہے تو عاقل ہو بالغ ہو، گواہ بننے کا معاملہ ہے تو عاقل ہو بالغ ہو۔ تو یہ عقل کا لفظ شریعت کے 20 معاملات کے اندر اس کو جو ہے وہ عمل دخل حاصل ہے۔ اور آقا علیہ السلام سے بڑا عقل مند کون ہو سکتا ہے؟ ساری کائنات کی عقلیں، ساری کائنات کی عزتیں آقا علیہ السلام کی عقل پر قربان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کے 100 حصے فرمائے اور اس میں سے 99 حصے اپنے محبوب کو عطا کیے ہیں اور ایک حصہ باقی ساری مخلوق کو عطا فرمایا ہے۔ اور آقا علیہ السلام کا ایک ایک عمل، آقا علیہ السلام کے اقوال، آقا علیہ السلام کے فرامین، آقا علیہ السلام کے افعال، آقا علیہ السلام کا انداز، عادات، اطوار، یہ سارے جو ہے اس امت کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے کہ بندہ ان پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بڑا پرسکون بنا سکتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے جو ہے وہ صحابہ کرام کی جس پیارے انداز میں تربیت فرمائی ہے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عقل مند انسان کو کیسا ہونا چاہیے اور عقل مند انسان کو کیا کیا کرنا چاہیے اور عقل کے کیا کیا تقاضے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کی کیسی تربیت فرمائی۔ وہ ایک شخص نہیں آیا تھا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر مانگنے لگا کہ مجھے یہ بھی دے دیں، مجھے وہ فلاں چیز بھی دے دیں، فلاں چیز سے میرے اونٹوں کو بھر دیں۔ آقا علیہ السلام سے اس نے تھوڑے عجیب لہجے کے اندر بات کی، لیکن آقا علیہ السلام نے پھر بھی اس کو عطا فرمایا، لیکن صحابہ کرام جلال میں آ گئے کہ یہ اس کا مانگنے کا کیا انداز ہے۔ لیکن آقا علیہ السلام نے اس کو بڑے پیار بھرے انداز میں دیا اور اس کے بعد ایک الگ جگہ پر اس کو لے گئے اور اس کو بڑے پیار سے انداز میں اس کی تفہیم کی، اس کو سمجھایا اور کہا کہ میں نے تیرے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے۔ اب آقا علیہ السلام نے جب اس سے یہ فرمایا تو اب وہ کہنے لگا کہ ہاں آپ نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے، اللہ آپ کو جزا دے۔ اب آقا علیہ السلام نے اس کو ارشاد فرمایا اب یہی بات تم میرے صحابہ کے سامنے جا کر کہو تاکہ ان کے دل میں تمہارے بارے میں کوئی غلط بات نہ آئے۔ تو یہ عقل مندی کا تقاضا تھا کہ آقا علیہ السلام نے اس کی بھی بات کو رکھا اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے دل میں بھی کوئی ایسی بات نہ آنے دی۔ یہ آقا علیہ السلام کی تربیت تھی اور اس انداز میں آقا علیہ السلام نے آنے والے لوگوں کو ایک درس دیا ہے۔ تو عقل کو اسلام نے بڑی اہمیت دی ہے۔ تو عقل مند انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر ایسے کام کر جائے، ایسے اعمال کرے کہ دنیا میں لوگ اس کو سلام کریں۔ آقا علیہ السلام کی ایک روایت بھی ہے نا، آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک صحابی سے کہ تم جو ہے وہ اپنی عقل کے اندر اضافہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو تمہارا قرب ہے وہ بڑھ جائے گا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اپنی عقل میں اضافہ کیسے کروں؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے حرام کردہ کاموں سے بچتے رہو اور اس کے فرائض کو بجا لاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری عقل میں بھی اضافہ فرما دے گا دنیا کے اندر، اور کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ تو یہ ایک عقل مند انسان کو بتایا گیا ہے کہ وہ حرام کاموں سے بچتا رہے۔ اسی طرح ایک اور بات بھی ہے کہ جو عقل مند انسان ہوتا ہے وہ اپنے وقت کا درست استعمال کرتا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں نا کہ میں بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ رہا اور بڑے اکابرین کے ساتھ میں نے زندگی گزاری، جو میں نے ان لوگوں سے سیکھا وہ یہ 2 باتیں تھیں۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ وقت جو ہے یہ تلوار کی دھار کی مانند ہے کہ تم اس کو اچھے کاموں کے ذریعے کاٹو وگرنہ یہ تمہیں برے کاموں کے ذریعے کاٹ دے گا۔ اور اسی طرح نفس کے حوالے سے کہا کہ نفس جو ہے نا ایک دھوکہ ہے، کہا نفس کو اپنے کنٹرول میں کر لو ورنہ یہ جو ہے وہ تمہیں ایک جو ہے وہ ذلت کے گڑھے پر جا کر کھڑا کر دے گا۔ تو کہا کہ وقت کو اچھے طریقے سے انسان گزارے، یہ بھی ایک عقل مندی کا جو ہے وہ ایک تقاضا ہے کہ کیونکہ وقت انسان کے پاس بہت ہوتا ہے، لیکن کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وقت کو اچھے کاموں میں لگاتے ہیں اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وقت کو برے کاموں میں لگا دیتے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہی وقت انسان کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی اس طرز پر گزارے، اس نہج پر گزارے کہ دنیا کے اندر بھی اس کو عزتیں ملیں اور آخرت کے اندر بھی اس کو عزت ملے۔ اپنی آخرت کو فراموش نہ کریں۔ کام 2 طرح سے ہو جاتے ہیں، حلال سے بھی ہو جاتے ہیں، حرام سے بھی ہو جاتے ہیں، تو حلال ہی اختیار کریں۔ اور عقل بڑھے گی کیسے؟ تو یہ منیم بھائی نے بتایا کہ جب بندہ جو ہے وہ حرام کردہ اللہ کریم کی چیزوں سے دور رہے گا، یعنی جن چیزوں کو اللہ پاک نے منع کیا ہے، حرام کیا ہے، جب ان سے دور رہے گا تو انشاءاللہ الکریم اس کی عقل میں اضافہ ہوگا۔ اچھا خوشبو استعمال کرے گا، اچھی خوشبو سے بھی کیا ہے عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو میموری جو ہے وہ تیز ہوتی ہے، یہ نظر بھی تیز ہوتی ہے، بندہ گرینری کو دیکھے تو اس کی نظر بھی جو ہے وہ تیز ہوتی ہے،
اور اگر بادام کھا رہا ہے اور شہد کے ساتھ کھا رہا ہے خالد بھائی تو پھر اس کا جو ذہن بھی ہے اللہ کی رحمت سے تیز ہوگا. لیکن یاد رکھیے کہ سوچنے کی بات ہے, تھوڑی غور کرنے کی بات ہے. اس عقل کی تیزی کا کیا کرنا ہے کہ جس عقل کی تیزی سے انسان دوسروں کے مال لوٹ رہا ہے, اسی عقل کا استعمال کر کے لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے, لوگوں کے بینکوں سے رقم جو ہے وہ نکلوانے کی کوشش کر رہا ہے, یا اللہ کریم نے عقل تو عطا فرما رکھی ہے, اسے اس کی اطاعت فرما برداری میں لگانے کی بجائے حلال ذریعے سے اس کو جو ہے وہ استعمال کر کے اپنی جو ہے وہ دنیا اور آخرت بنانے کی بجائے بندہ حرام کے اندر لگ کر کے اس عقل کا غلط استعمال بھی کرے اور پھر جو ہے یہ دنیا میں بھی ذلیل ہو اور آخرت میں بھی ذلیل ہو. یہ یقین عقل مندی کا تقاضا یہ نہیں ہے. اور ایمان والا وہ تو پابند ہے اس بات کا کہ وہ دنیا کی بھی بہتری سوچے اور آخرت کی بہتری بھی سوچے اور اپنی آخرت کو کبھی فراموش نہ کرے. دنیا کے اندر بڑے مالدار ہو گئے, بڑی شان ہوگی, بڑا مقام ہو گیا, بڑا جناب فائنینشیل سٹیٹس ہو گیا, بہت کچھ ہو گیا, لیکن آخرت اگر برباد ہے تو سب کچھ کیا ہے, برباد ہے. خالد بھی کیا فرمائیں گے؟ بالکل جی. ومن اراد الاخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. یہ قرآن کریم کا حکم ہے اور قرآن کریم نے اس بات کو واضح فرما دیا کہ آخرت اس کی بنے گی جو آخرت کی کوشش بھی کرے گا. چاہے تو یہ کہ میں آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤں اور دنیا میں جب اسے وقت دیا گیا ہے تو وہ اس کی کوشش نہ کرے کہ آخرت میں کامیابی کن اعمال کے ذریعے سے ملے گی, ان اعمال کی طرف نہ آئے تو پھر وہ بیچارہ ناکام ہو جائے گا. ہم دنیا میں بھی اس طرح کی مثالیں بہت ساری دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی نتیجے تک پہنچنے کے لیے پہلے آپ کو وقت ملتا ہے, اس وقت میں آپ کے لیے ایفرٹ کرنا ہوتا ہے. جب آپ ایفرٹ کا ٹائم ایسے ہی برباد کر دیتے ہیں تو نتیجے کے ٹائم پر بھی پھر آپ ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں. لہٰذا چاہیے یہ کہ بندہ عقل کا استعمال کرے, دانشمندی کا استعمال کرے, اور بندہ مومن کی عقل جو ہے سلمان بھائی وہ شریعت اسلامیہ کے تابع ہے. اس سے آگے جا کر اگر وہ یہ سوچے کہ میں نے مطلب اس کے علاوہ کوئی چیز لانی ہے یا اس سے اچھی سوچ میری ہو سکتی ہے, یہ اس کی خام خیالی ہے. تاریخ انسانی اس بات کی شاہد ہے کہ اس بات کی گواہ ہے کہ انسانوں نے خود کتنی ہی عقلوں نے مل کر اچھے بھلے فیصلے کیے, پھر ان کے بعد والی عقلوں نے ان فیصلوں میں نقص نکالے اور کہا کہ ان فیصلوں میں یہ کمی موجود تھی, یہ خرابی موجود تھی, اور ان خرابیوں کو پھر دوبارہ صحیح کیا گیا. جن عقل مندوں نے پچھلے فیصلوں میں خرابیاں نکالی تھیں, اگلے والے پھر ان کے فیصلوں میں خرابیاں نکال رہے ہوتے ہیں. قصہ مختصر کیجئے تو عقل بھی بغیر وحی الہی کی رہنمائی کے درست راستے تک نہیں پہنچ سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو تو پیدا فرمایا, لیکن اس کے نظام کو ایک درست طریقے اور ایک اچھے انداز پر رہتے ہوئے صراط مستقیم سے کیسے آشنا کیا جا سکتا ہے, صراط مستقیم کی ڈگر پر کیسے لایا جا سکتا ہے, پھر اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کو بھیجا اور ان کی وحی سے رہنمائی فرمائی کہ یہ وحی الہی ہے جو انسان کی عقل کے لیے بھی راستے کو روشن کرتی ہے, اور اس کی روشنی میں پھر جب بندہ فیصلہ کرتا ہے تو وہ فیصلہ کامیابی والا ہوتا ہے. وہ فیصلہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو پھر چیلنج نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ یہ فیصلہ اس کی رہنمائی کے مطابق ہوتا ہے. عقل نے جس کی اب جو راہ لی ہے یہ اس کی رہنمائی کے مطابق ہے جس نے عقل کو پیدا فرمایا ہے. اور ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ العقل. حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا فرمایا. دیگر بھی روایات اس مضامین کی ملتی ہیں اور پھر ان کو محدثین نے کیٹیگرائز کیا ہے کہ کس معاملے میں کون سی روایت کو زیادہ ترجیح دی جائے گی. حضرت عائشہ تو خالد بھائی ابتدا کی تعریفات کا اور اقسام کا پتہ ہے نا, اس کے لیے کوئی تعارض نہیں ہے, اور جس کو پتہ ہی نہیں ابتدا کتنی قسم کی ہوتی ہے. ابتدا حقیقی ہے, ابتدا اضافی ہے, ابتدا عرفی ہے. کون سی ابتدا ہے جس کو یہی نہیں پتا بیچارے کو, تو وہ پھر گھومتا پھرتا ہی رہے گا. تو علم کا نور ہے, یہ بھی کیا کرتا ہے, یہ جہالت کو دور کر دیتا ہے. دوبارہ آگے چلتے ہیں. ایسا ہی ہے کہ علم جہاں ہے, علم اور نیکیاں
یہ وہ ہیں جو عقل کو بڑھانے والی چیز. سبحان اللہ. نیکی ہوگی ہی وہ جو شریعت کے تابع بندہ عمل کرے گا. بالکل. اگر اس سے اگینسٹ جائے گا تو یہ نیکی نہیں ہے اور گناہ عقل کے بھی زوال کا سبب ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کی فضیلت کس چیز پر ہے؟ جی. کس چیز سے وہ ان کو فضیلت ملتی ہے؟ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عقل کی وجہ سے. صحیح. عقل کی وجہ سے فضیلت ملتی ہے. تو عرض کرنے لگیں کہ یا رسول اللہ پھر اعمال کا کیا ہوگا؟ کیا اعمال کا بدلہ نہیں دیا جائے گا؟ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہوں نے عمل بھی اتنا ہی کیا ہوگا جتنی انہیں عقل ملی ہوگی. اگر عقل ہوگی تو پھر بندہ عمل بھی کرے گا. جیسے مفتی مجاز خان نعیمی علیہ رحمہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ کے سامنے ایک بندے کا تذکرہ کیا گیا کہ جو سفر حج کے لیے نکلا، ہر قدم پر جناب 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا ہوا جا رہا ہے. تو آپ رحمت اللہ، آپ دیکھیں ذرا یہ بات آپ کسی کو بیان کریں تو بندہ جو ہے نا وہ اش کروں اش کر رہا ہے. یار کیا آدمی ہے یار، ہر قدم پر ایک قدم اٹھایا ہے، اب اس کے اوپر 2 نفل پڑھ رہا ہے، پھر قدم اٹھا رہا ہے، پھر 2 نفل پڑھ رہا ہے. تو عام بندہ جو ہے اس کو دیکھے گا تو وہ تو اس کو یوں ہی دیکھے گا. لیکن اب دیکھیں یہ ذرا بات کیا ہونے جا رہی ہے. جی. جب علم دین میسر ہے تو پھر دیکھیے کہ عقل کہاں پہنچاتی ہے. کہنے لگے کہ عمل تو یہ بھی اچھا ہے لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ جلدی جلدی سفر کر کے حرم شریف میں پہنچتا، پھر 2 نفل بھی پڑھتا تو 2 لاکھ نفل کے برابر اس کو ثواب مل رہا ہوتا کہ وہاں پر ایک نیکی کا ثواب 1 لاکھ نیکیوں کے برابر ہے. تو یہ سفر جلدی کر لیتا اور جتنی نمازیں راستے میں پڑھی ہیں اتنی نمازیں وہاں پڑھتا تو کس قدر زیادہ ثواب مل چکا ہوتا. تو جب بندہ یوں عقل کو دین اسلام کی تعلیمات کے تابع کرتا ہے تو پھر اس کے لیے زندگی بھی آسان ہوتی جاتی ہے. تھوڑے وقت میں دنیا کا تھوڑا سا وقت لگاتا ہے لیکن آخرت کا بڑا ثواب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. کیا بات. تو پھر 2 چیزیں یہاں پر سلمان بھائی یوں سمجھے کہ اگر میں بات کو سم اپ کروں تو یوں بنے گی کہ اولاً تو عقل وحی خدا کی رہنمائی کے بغیر فارغ ہی ہے. وہ کسی خاص نتیجے پر نہیں پہنچ سکتی. ایون کہ بندہ اپنی جو ہے وہ ہدایت کا ذریعہ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ یہی عقل ہے جب وحی الہی کے بغیر چل رہی تھی. تو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اس پر گواہ ہے کہ تارے نکلے تو قوم نے کہا کہ جناب ہم اس کو خدا مانتے ہیں. پھر سورج نکلا، پھر چاند آیا تو کہنے لگے چاند کو خدا مانتے ہیں کیونکہ یہ تاروں سے بڑا ہے. سورج آیا تو کہا نہیں اس کی روشنی زیادہ ہے، ہم اس کو خدا مانتے ہیں. یوں عقل سے فیصلہ کر رہے تھے تو کیا ہو رہا تھا؟ بار بار خطا کر رہے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں ان چیزوں کو خدا نہیں مانتا کہ یہ مخلوق ہے، میں خدا خالق کو مانتا ہوں. اگرچہ یہاں پر عقلی اعتبار سے بھی دلائل دیے گئے لیکن وحی کی روشنی میں بھی فیصلہ یہی ثابت ہوتا ہے کہ خدا وہ ہے جو سورج کو بھی پیدا فرمانے والا ہے، جو چاند کو بھی پیدا فرمانے والا ہے، جو ستاروں سے آسمان دنیا کو سجانے والا ہے. کیوں نہ اس کی عبادت کی جائے کہ وہ خالق ہے اور یہ مخلوق ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب سے اگر عقل ملے اور وحی کے تابع رہ کر بندہ اس کی پیچھے پیچھے چلتا رہے تو فائدہ ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ علم دین حاصل کرے تو کم وقت میں وہ زیادہ فائدے اخروی حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے. بندے کو ہارڈ ورکنگ بھی ہونا چاہیے اور اپنی صلاحیتوں میں ابیلٹی میں کیا کرتا رہے، اضافہ بھی کرتا رہے. کیا کہیں گے مشید بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انسان کی عقل کا تقاضا یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سستی اور کاہلی سے بچائے اور محنت کرے. انگلش میں ایک کوٹیشن کوٹ کی جاتی ہے، اسٹرگل از اے کی آف سکسیس. ہر انسان اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ اپنی لائف کو سکسیس کی طرف لے جانے کے لیے کوشش کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، لیکن محنت کو بھی عقل کی ضرورت ہے. یعنی کہتے ہیں نا کہ ایک انسان ہارڈ ورکنگ کر رہا ہے لیکن اس میں اپنی عقل کا استعمال نہیں کرے گا کہ اس کو کس ٹریک پر محنت کرنی ہے، وہ یقینی طور پر کامیابی کی طرف نہیں پہنچے گا. مشقت برداشت کرنی ہے تو کس میں؟ آج کے دور میں ایک ٹرینڈ چلا ہے کہ ہارڈ ورکنگ سے زیادہ اسمارٹ ورکنگ کی ضرورت ہے. یہ اسمارٹ ورکنگ کیا ہے؟ یہ اسمارٹ ورکنگ ہے ہی یہ کہ اس پلاننگ کے ساتھ، ایک اسٹریٹجک پلاننگ کے ساتھ اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے محنت کرے تاکہ کم محنت کے اندر بڑی سکسس تک پہنچ سکے. ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنی جو ہے وہ تنگ دستی کا جو ہے وہ اظہار فرمایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک دستہ کلہاڑی میں
بنا کر آپ نے عطا فرمائی اور کہا کہ جاؤ اس سے جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹو اور 15 دن کے بعد میرے پاس آنا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کے حالات سے، اللہ کی عطا سے سب کے حالات سے واقف ہیں. تو کیا تھا وہاں پر یہ گیپ موجود تھا کہ وہاں محنت اور مشقت کی جو ہے وہ صحبتیں نہیں جھیلی جا رہی تھی، جس کے نتیجے میں وہاں پر جو ہے وہ تنگ دستی کی کیفیت تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے صحابی رسول کے معاملات کو اس طرح حل کیا. تو محنت سے کبھی بھی جی نہیں چرانا چاہیے. حدیث پاک میں مضمون موجود ہے کہ جب سورج نکلتا ہے، دن بلند ہوتا ہے، تو یہ اعلان کرتا ہے کہ آج جو مجھ میں تم کام کرنا چاہو کر لو، کہ میں آج کے بعد پھر دوبارہ لوٹ کر نہیں آؤں گا. تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے وقت کی قدر کرے، اور وقت کی قدر کرتے ہوئے اب اس میں بھی پھر ڈسٹریبیوشن ہے. یعنی انسان اپنی لائف جہاں جو گزار رہا ہے اس کے اپنے تقاضے ہیں، لیکن حقیقتاً ایک ایمان والا ہونے کے ناطے ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ ہم نے اس دنیا میں مختصر وقت کے لیے رہنا ہے، اور اس کے بعد ہماری قبر کے منازل ہیں، حشر کے منازل ہیں. یعنی حشر کے میدان محشر میں 50,000 سالہ دن، اور اس کے بعد جنت و دوزخ کے معاملات ہیں کہ جس میں کوئی ٹائم پیریڈ ہی نہیں ہے. تو ہماری اگر ورک ڈسٹریبیوشن اس مناسبت سے نہیں ہوگی تو ڈیفینیٹلی اگر ساری مشقتیں، ساری محنتیں اس دنیا کے حصول کے لیے لگ گئیں تو یہ عقل مندی کا تقاضا نہیں ہے. سلمان بھائی، ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کہیں پہ سفر کے لیے جا رہا ہے، اب اس نے وہاں پر ہفتہ 10 دن رہنا ہے، تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ وہاں پر رہائش کے تعلق سے انتظامات دیکھتا ہے. وہاں ہوٹل کیسا ہے، وہاں کے رہن سہن کیسے ہیں، رہنا کتنا ہے، صرف اس کو 10 سے 15 دن. اب غور کریں کہ 10 سے 15 دن جہاں رہنا ہے وہاں کی ساری فیسلٹیز کو سب کو ریویو کر رہا ہے کہ کھانے کی کیا وہاں پہ سہولیات ہیں، اور جہاں اس نے اپنی پوری زندگی کے بعد کا پورا وقت گزارنا ہے کہ جہاں وقت کی کوئی کیفیت ہی نہیں ہے. انسان کو قبر میں کتنا وقت گزارنا ہے، قیامت تک اس نے قبر میں رہنا ہے. اس کے بعد 50,000 سالہ دن موجود ہے، اور اس کے بعد جنت کی ہمیشہ کی نعمتیں ہیں. اس کے بارے میں کبھی نہیں سوچے گا تو پھر یہ زندگی عقل مندی کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے نہیں گزارا. لہٰذا آدمی کو اس بارے میں عقل کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جتنا دنیا میں رہنا ہے تو دنیا کی کوشش کرے، اور اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے آخرت کی تیاری کرے، اور اس میں محنت اور مشقت سے کام لے تو انشاءاللہ الکریم یہ ضرور کامیاب ہوگا. قرآن کریم نے مومنوں کے لیے اعلان فرما دیا، قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے. ان کی خصوصیات بیان ہوئی تو اس میں یقیناً تقویٰ ہے، اس میں شریعت پر عمل ہے. آپ نے کہا کہ شریعت پر عمل، وحی الہی پر ہی عمل سے ہی عقل کے تقاضے پورے ہوتے ہیں. قرآن کریم کی آیات طیبات میں بار بار غور و فکر کرنے کی ترغیب دلائی گئی، اور یہ فرمایا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو. تو عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ اپنی محنت اور مشقت کو آخرت کے ساتھ جوڑ کر اس کی تیاری کرے اور کامیابی حاصل کرے. مرحبا. مجھے ایک بڑی بات ذوق والی لگ رہی ہے خالد بھائی. منیم بھائی اس پر روشنی ڈالیں گے اس کے اوپر کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے خالد بھائی کہ جیسے آپ کا اور میرا ہمارا ایک تعلق ہے، ایک دوستی ہے، ناظرین بھی دیکھتے ہیں، اسی سے لے لیتے ہیں، بالکل ایز اٹ از کر لیتے ہیں. آپ کو اگر پتا ہو، یا چلے یوں آتے ہیں، مجھے اگر پتا ہو کہ میں وزیر آباد سے کراچی جا رہا ہوں خالد بھائی کے پاس، اور میرے رہائش کے انتظام کون کرے گا؟ خالد بھائی کریں گے. انہوں نے کہا ابھی تمہاری رہائش کے انتظام بھی کون کرے گا؟ میں کروں گا. تم نے رہنا کہاں ہے، آنا جانا، یہ وہ باقی ساری چیزیں کروں گا. کپڑے بھی مت لے کر آنا، تمہارے لیے نئے سوٹ سلا کے جانا، یہ رکھ رہے ہیں یہاں پہ. ایک بات میں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، اللہ برکت دے. یوں ہے. اب مجھے ان کا پتا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں یوں ہو جائے گا. اب میں اپنے حساب سے میں زیادہ اس پہ غور و فکر کروں گا نہیں. بعض اوقات بندہ آتا ہے ارجی ٹینشن لینے کی، ہم ہیں نا، کیا ضرورت ہے ٹینشن، ہم ہیں تو کیا غم ہے. بعض اوقات وہی لوگ ہم ہوتے ہیں جو کہہ رہے تھے نا ہم ہیں تو کیا غم ہے، بعض اوقات وہی وہ غم کی وجہ بنے ہوئے ہوتے ہیں. بہرحال اللہ رحم کرے. تو میں ایک بات کہہ رہا ہوں، اب آپ کیا ہے، بندہ بے فکر ہو جاتا ہے، یار کوئی ٹینشن نہ، رہائش کا کوئی پرابلم بھی، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیں، ایک سہولیات ہمیں دنیا میں ہمارا کوئی محبت کرنے والا، کوئی چاہنے والا ہمیں ان کی گارنٹی کر دے، یا گارنٹی نہ بھی کرے، بات ہی بتا دے
تو ہم ایک اطمینان کی کیفیت میں آ جاتے ہیں اور اس پہ زیادہ غور و فکر کرتے ہیں نہیں کیا ہوگا، کس طرح کا ہوگا، کس طرح ہوگا، کیسے ہوگا. وہ نعمتیں جن کی گارنٹی، جن کی بشارت اللہ کریم نے عطا فرما رکھی ہے، اللہ اکبر، وہ نعمتیں کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق کے ترجمان گواہی دے چکی ہے، فرما چکی ہے. تو ایمان والے کا پھر تقاضا یہی بنتا ہے، پنجابی میں کہتے ہیں پھر سر سٹ کے ٹوری آوے، مطلب سر نیچے کر کے پھر کیا ہے چلتا جائے. جب حضور نے فرمایا خیر ہوگی تو پھر خیر ہی ہوگی انشاءاللہ. سبحان اللہ. یوں اگر انداز آئے گا ذوق والا مسلمان ایمان والا بنے. جہاں شریعت اسلام کا حکم ہے سبحان اللہ آمین ہے جی، ٹھیک ہے. یوں اگر بندہ انداز اپنائے گا تو انشاءاللہ اس کی برکتیں جو ہے پائے گا. ایک سمجھانے کے لیے میں نے ایک مثال جو ہے نا وہ یہ بھی بہرحال عرض کی ہے. یہ جملہ میں نے ابھی تیسری چوتھی مرتبہ پروگرام میں بول دی، آئندہ نہیں بولنا. چلے یہ بھی ایک بات ہے، چیزوں پہ بندہ غور بھی کرتا رہے. اپنی چیزوں پہ خود ہی غور کرنا چاہیے، ورنہ پھر ظاہر سی بات ہے جب دوسرا کوئی کہتا ہے تو پھر بعض اوقات بندے کو برا بھی لگ جاتا ہے، ویسے لگنا نہیں چاہیے. یہ بھی عقل بندی کا تقاضا ہے. اللہ برکت دے آپ کو، جزاک اللہ. منیم بھائی کیا فرمائیں گے کہ بندہ جو ہے وہ جب اللہ اور اس کے رسول نے جو طریقہ کار بتا دیا ہے کہ بھئی یہ کرے گا تو راحت ملے گا، یہ کرے گا تو بعد پھر ذلیل ہی ہوگا، تو پھر سمجھنا چاہیے بندے کو کہ اس نے کیا کرنا. جی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو تمام تر تعلیمات ہی ایسی ہیں کہ ان پر عمل پیرا ہو کر بندہ اپنی دنیا بھی سنوار سکتا ہے اور اپنی آخرت بھی سنوار سکتا ہے. جیسا کہ آقا علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دو، جنت کی گارنٹی میں تمہیں دیتا ہوں. ان میں سے آقا علیہ السلام نے ایک ارشاد فرمایا کہ اپنی زبان کی گارنٹی دے دو، کہ تم اپنی زبان سے کوئی غلط بات نہیں کہو گے اور اپنی زبان کا درست استعمال کرو گے تو میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. اس طرح اور بھی کئی ساری روایتیں ہیں جن میں آقا علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے، وہ بھی نیک اعمال کرنے پر دی ہے. تو انسان کو چاہیے کہ اس بات پر پہلے اللہ کا شکر بھی ادا کرتا رہے کہ مولا تو نے مجھے عقل عطا فرمائی ہے، کیونکہ وہ روایتوں کا خلاصہ بھی ہے نا کہ جب بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اس چیز کے اندر مزید اضافہ فرما دیتا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرتے رہو گے تو میں تمہیں اور دیتا رہوں گا. اور یہ شکر ادا کرنے والا جو معاملہ ہے یہ ہر چیز میں ہے. لازمی نہیں کہ بندے کے پاس پیسہ ہے تو اس پر شکر ادا کرے، علم پر شکر ادا نہ کرے. نہیں، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کے پاس اتنا علم کیسے آیا، تو آپ نے بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا تھا. کہا کہ اللہ علم دیتا گیا، میں اللہ کا شکر ادا کرتا گیا، وہ اور علم دیتا گیا، میں پھر اللہ کا شکر ادا کرتا گیا. اس طرح ہی یہ معاملہ چلتا رہا، وہ علم دیتا رہا، میں شکر ادا کرتا رہا اور یوں میرا علم بڑھتا رہا. اس طرح ایک عقل مند انسان کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مولا تو نے مجھے عقل عطا فرمائی ہے. ورنہ آپ دیکھیں کہ جانوروں کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، انسانوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، دیگر مخلوقات کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. آخر انسان نے ایسا کون سا تیر مارا تھا کہ اس کو عقل جو ہے وہ دی گئی ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ اس کو سب سے اشرف المخلوقات کہا گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء کرام نے مناطقہ کے نزدیک الگ وجہ ہے کہ اس کے پاس جو ہے وہ نطق ہے، بولنے کا ملکہ ہے، حیوان ناطق ہے، اس لیے جو ہے وہ اس کو یہ شرف دیا گیا. لیکن سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان نور اللہ مرکزہ سے پوچھا گیا کہ انسان کو یہ شرف و مجد کیوں ملا ہے کہ اس کو اشرف المخلوقات کہا گیا؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ انسان کے پاس عقل و خرد کا نور ہے، انسان کو عقل دی گئی ہے، اس لیے جو ہے وہ اس کو الگ بنایا گیا، اس کو اشرف المخلوقات کہا گیا. تو اس پر بندے کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مولا تو نے مجھے عقل جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے، اور اپنی عقل کا درست استعمال کرنا چاہیے. درست استعمال کرنا یہ بھی عقل کے شکر کے زمرے میں آتا ہے. مرحبا، کیا بات ہے جی. اللہ عمل کی سعادت بھی نصیب فرمائے. باتیں ہم کرتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں. بہرحال باتیں کرنے سے اور باتیں سننے سے ہی کام نہیں بنے گا، بلکہ کیا کرنا پڑے گا؟ عمل بھی کرنا پڑے گا. اور منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی. بعض لوگ بہت کریں گے، آپ کو صفائی کے اوپر بڑی گفتگو کرتے نظر آئیں گے اور کچرا پھیلاتے ہوئے بھی نظر آئیں گے. یہ ہے صفائی کے اوپر. آپ دیکھیں کوئی بندہ آپ کو نہیں بولے گا کچرا پھیلاؤ. جس کا دماغ الٹ ہے اس کی ہم بات ہی نہیں کر رہے، اس کی جیسا پھر کچھ اور ہی ہے اس کی. ہاں پھر یہ بھی بات ہے ساتھ میں، ٹھیک ہے جی. تو یہ بات بھی سنیں بھی، کریں بھی، اور ساتھ میں کیا ہے اس پر عمل بھی کریں. اللہ نصیب فرمائے. حج کی جو ہے وہ برکات کے حوالے سے ہمارے پاس ایک ویڈیو پیکیج ہے، پہلے اس کو شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حج کرنے کے فائدے کیا کیا ہوتے ہیں؟ کچھ عرض کرتا ہوں. حج کرنا ایک افضل عمل ہے.
حج کو کمزوروں کا جہاد کہا گیا. حج کرنے والا کبھی محتاج نہیں ہوتا. یہ مضامین تمام احادیث میں موجود ہیں. حج محتاجی اور گناہوں کو ایسے دور کرتا ہے جیسے بھٹی لوہے چاندی اور سونے کے میل کو دور کرتی. حج کرنے والا اپنے گھر والوں میں سے 400 لوگوں کی شفاعت کرے گا. یاد رکھیے شفاعت کبریٰ کا تاج میرے نبی کے ماتھے پر سجا ہوا ہے. سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سب سے بڑی شفاعت ہوگی. جب تک آپ شفاعت نہیں فرمائیں گے کسی کو شفاعت کی اجازت نہیں ملے گی. حساب کتاب جو شروع ہوگا قیامت کے دن میرے نبی کی شفاعت سے شروع ہوگا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے اپنے گناہگار امتیوں کی. انبیاء کرام بھی شفاعت فرمائیں گے, صحابہ و اہل بیت بھی شفاعت فرمائیں گے, میرے غوث پاک بھی شفاعت فرمائیں گے, داتا صاحب بھی شفاعت فرمائیں گے, محدث اعظم پاکستان بھی شفاعت فرمائیں گے, ہمارے پیر و مرشد بھی ہماری شفاعت فرمائیں گے, اللہ کے نیک بندے علماء بھی شفاعت فرمائیں گے, کعبہ بھی شفاعت کرے گا, جی حافظ بھی شفاعت کرے گا, کچا بچہ جس کی مدت پوری نہیں ہوئی وہ پہلے آ گیا وہ بھی ماں باپ کی شفاعت کرے گا, حاجی بھی شفاعت کرے گا. حاجی کی شفاعت سے اس کے گھر کے 400 افراد بخشے جائیں گے اللہ چاہے گا تو. شفاعت کیا ہے؟ سفارش کرنا, اللہ کی بارگاہ میں سفارشی بننا. تو حاجی کو اتنی آنر ملے گی, اتنی رسپیکٹ ملے گی, اتنی عزت ملے گی کہ اس کو اجازت دی جائے گی کہ وہ چاہے تو رب کی بارگاہ میں اپنے خاندان کے 400 افراد کی شفاعت کرے گا. سبحان اللہ. جو حج کے ارادے سے نکلے راستے میں ہی فوت ہو جائے تو قیامت تک اس کے لیے حج کرنے والے کا ثواب لکھا جاتا رہے گا. یعنی حج کا سفر بڑا زبردست ہے, ثواب سے بھرپور, اللہ اور اس کے رسول کی رضا والا ہے. اور آدمی اگر فوت ہو جائے تو وارے نیارے ہو جائیں, قیامت تک اس کے لیے حج کا ثواب لکھا جاتا رہے گا. صدر الشریعہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سفر حج میں فوت ہوئے, امیر علیہ سنت کے والد سفر حج میں فوت ہوئے, اور بہت سارے عاشقان کو مسلمانوں کو یہ سعادت ملتی ہے. جو حج کرنے کے بعد مرتا ہے وہ شہادت کا رتبہ پاتا ہے. سبحان اللہ. حج مقبول دنیا اور اس میں جو کچھ ہے, کہتے ہیں دنیا و ما فیہا, اٹ مینس دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے. حج مقبول دنیا اور اس میں جو کچھ ہے ان میں سب سے بہتر ہے اور اس کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں. یہ احیاء العلوم امام غزالی نے لکھا. بیت اللہ کا طواف کرنے والوں کے لیے 60 رحمتیں نازل ہوتی. سبحان اللہ. حج کرنے والے جب مکہ مکرمہ آتے ہیں فرشتے ان سے ملاقات کرتے ہیں. سبحان اللہ. سواریوں پر سوار بعض حاجیوں کو فرشتے سلام کرتے ہیں, بعض سے ہینڈ شیک کرتے ہیں, ہاتھ ملاتے ہیں, اور پیدل چلنے والوں سے تو گلے ملتے ہیں. اچھا اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو سوار ہے اس کو تو سلام کیا جا رہا ہے اور ہاتھ ملایا جا رہا ہے. چونکہ پیدل چلنے والوں کی مشقت زیادہ ہے تو اس کی فضیلت زیادہ ہے, اس کی آنر زیادہ ہے, تو پیدل چلنے والوں سے فرشتے گلے ملتے ہیں. حج کرنے والا بخش دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. بلکہ حاجی ماہ ذو الحجۃ الحرام, محرم الحرام, صفر المظفر اور ربیع الاول کے 20 دنوں میں جس کے لیے بخشش چاہے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے. یعنی حاجی حج سے واپس آتے ہیں نا تو مسلمانوں میں یہ رائج دعا کرواتے ہیں ان سے, اپنے لیے بخشش کی دعا کرواتے ہیں. کب تک دعا کروا سکتے ہیں؟ دیکھیں اس نے ماہ ذوالحجہ میں حج کے مہینے میں سفر کیا, محرم میں واپسی ہوئی, اس کے بعد سفر آیا, اس کے بعد ربیع الاول کی 20 تاریخ ہو گئی. اس ڈوریشن میں جب چاہیں آپ اس کے لیے بخشش کی دعا فرمائیں, حاجی بخشا جاتا ہے. اور حاجی جس کے لیے بخشش کی دعا کرے اللہ اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے. کر دے حج کا شرف عطا یا رب, کر دے حج کا شرف عطا یا رب.
سبز گنبد بھی دے دکھا یا رب. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عقل مندی کا تقاضا ہے کہ حج بھی کیا جائے اور گناہوں سے بچتے ہوئے کیا جائے، جنایات سے بچتے ہوئے کیا جائے، احکامات سیکھ کر کے کیا جائے. چلیے جی آگے بڑھتے ہیں. کال شامل ہے. میرا سوال یہ ہے، کامیابی کیا صرف عقل مند لوگوں کو ہی ملتی ہے یا کسی کو بھی مل سکتی ہے؟ جزاک اللہ. کامیابی سے مراد کیا ہے؟ جب تک یہ واضح نہ ہو تب تک میرا خیال ہے اس سوال کا جواب نہیں ہو سکتا. خالد بھائی ایسا لگتا ایسے ہی منیم میں کچھ فرمائیں گے؟ عقل مند انسان کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ کامیابی کو حاصل کس طرح کرتا ہے. آپ دیکھیں کئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس عقل بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن وہ ایسے بندے کے تحت کام کر رہے ہوتے ہیں جس کے پاس کم عقل ہوتی ہے. نصیب کا بھی ہے معاملہ لیکن دوسرا محنت بھی ہے کہ بندہ اپنے کام میں کتنی محنت کرتا ہے. لیکن ایک وقت آتا ہے وہی بندہ محنت کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ کئی صاحب عقل اس کے ماتحت کام کر رہے ہوتے ہیں. چلیں جی یہ بات بھی ہے، ایک پہلو یہ بھی ہے. آگے چلیں. بہرحال کامیابی کا تعین ہو تو پھر یہ جو بولیں کہ تیر بہدف جواب ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. سید زاہد علی قادری اشرف، میں کراچی سرجانی سے بات کر رہا ہوں. آج کا موضوع بہت اچھا موضوع ہے اور عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ اس پرفتن دور کے اندر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں اور اپنی قبر کی تیاری کے لیے کسی نیک ماحول سے وابستہ ہو جائیں، اور نیک ماحول سے وابستہ ہونے کے لیے فی زمانہ ہمیں دعوت اسلامی ہی یہ ماحول فراہم کر رہا ہے. میری نعت کی فرمائش ہے، حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے یا نبی، تم بلا دو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی. مرحبا، اللہ برکت دے آپ کو. بڑی درست بات کہی آپ نے. جی کہا جاتا ہے جب تک بیوقوف زندہ ہے عقل مند بھوکا نہیں مرتا. آپ کی نظر میں یہ کہاوت کہاں تک درست ہے؟ جواب سے فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا. یہ کہا تو جاتا ہے لیکن اگر یہ عقل مند یہ وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ جو دوسروں کو چونا لگا رہا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ یہ تو مارا ہوا ہی ہے، ذلیل ہی ہے. یہ چور کی عمر تھوڑی ہوتی ہے. چور بلاخر پکڑ کر ہائے چور کو لوگ تو میں کیا بات کروں، چور کو تو لوگ یوں ثواب سمجھ کے مار رہے ہوتے ہیں بعض اوقات. یعنی آپ دیکھیں اس کو یوں کوٹ رہے ہوتے ہیں ثواب سمجھ کے جو ہے وہ اس کا کوئی کام نہیں. وہ بھی کیا کر رہا ہے، وہ یوں تو ہی مار رہا ہے. وہ ایک بچہ تھا خالد بھائی، میں نے دیکھا اسکول میں پڑھتا تھا تو لوگوں نے ایک چور کو پکڑ کے جو ہے وہ بٹھایا ہوا تھا تو اسے کسی نے بتایا کہ لے بھائی چور پھاڑ لیا نا. تو بھائی چور کیا ہے، پکڑا گیا ہے. آپ نے اس نے کہا بچے نے جو اسکول پڑھتا تھا 9-10 کا تھا، اس نے کہا کتنے بیٹھے ہیں، کہاں ہیں؟ وہ فلانی تھا پڑھ کے باہر فلانی جگہ پہ اس کو بٹھایا ہوا ہے. پولیس والوں کو فون کیا، وہ آ رہے ہیں اس کو. یہ کیا یہ نہ خراما چلتے چلتے ادھر چور کے پاس جو ہے وہ پہنچا اور بولا بھی کون چور ہے؟ جی یہ چور ہے. اچھا ہے ہاں جی یہ. اس نے جوتا اتار کے مارا اس کی گردن کے پیچھے ٹھا کر کے. بڑا بشرم چور ساتھ میں یہ بول کے بار ادھر سے چلا گیا. تو چور کو تو بیچارے پھر چور کا حال یہ ہے. تو اگر تو چور سمجھ رہا ہے کہ میں عقل مند ہوں، اس عقل کو پھر کیسا تالا پڑے گا، پھر جیل کا تالا پڑے گا. پھر عقل مندی سے بیوقوف سے مراد وہ لوگوں کو لوٹ رہا ہے، ان کو جن کو لوٹ رہا ہے ان کو بیوقوف کہہ رہا ہے اور اپنے آپ کو یہ لٹیرا بن کے اپنے آپ کو جو ہے وہ عقل مند کہہ رہا ہے. تو آپ بتائیے کہ یہ عقل مند ہے کہ نہیں ہے؟ یہ نہیں. اگر میرے سامنے کوئی ایسا آدمی ہے جو اپنے حق کی رعایت نہیں کر سکتا تو اسلام مجھے یہ گائیڈنس دے رہا ہے کہ تم اس کے حق کی رعایت کرو. ہمارے پاس گائیڈنس یہ ہے. واہ. گنجے کو کنگھی بیچ دینے والا بندہ، یہ عقل مند لوگ اگر اس کو سمجھ رہے ہیں، اسلام کے تناظر میں آپ دیکھیں تو جو اس کو چاہیے اس کو وہی دیں آپ. پہلے گنجے کو بھی اگر کنگھی بیچ رہا ہے کوئی، جانشینی میں سنت نے کہا، اور اس نے داڑھی رکھی ہے، گنجے نے داڑھی رکھی ہے اور وہ اس لیے اس کو دے رہا ہے کہ آپ داڑھی میں کنگھی کر لیں، تو یہ ایک اچھی بات ہے. تو یہ مجھے بات یاد رہے گی.
لیکن آپ دیکھیں دوسرے ہم اس کو ایک اور جس چیز کی ضرورت نہیں ہے آپ نے اس کو وہ ٹکا دی اس کو, تو یہ ٹکائی ہے یا کیا کیا ہے اس پر بھی غور کر لیں. اور جو لے رہا ہے وہ بھی ذرا اپنی عقل کو کیا کر لے, تھوڑا چابی شابی دے کے تالا کھولے عقل کا تاکہ لوگوں سے کے دھوکے سے اپنے آپ کو بچائے. جس طرح دھوکہ دینے کی اجازت نہیں ہے ویسے ہی دھوکہ کھانا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے. بہرحال اگر دیکھا جائے تو مظلوم فائدے میں ہے, ظالم نقصان میں ہے. تو یہ اگر تو مراد اس سے یہ ہے کہ بھی جب تک بیوقوف زندہ ہیں عقل مند جو ہے یہ ان کو کھانے کو ملتا رہے گا. تو یہ عقل مند کون سا والا عقل مند ہے, اس کا آپریشن کرنے کی حاجت ہے. مشید بھائی, منیم بھائی کیا فرماتے ہیں؟ سوال جی, ہمارے معاشرے میں اکثر عمومی طور پر یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ عقل مند وہی ہوتا ہے جو چار بندوں کو بے وقوف بنا لے. لیکن یہاں پر دونوں پہلو ہیں کہ جو دوسروں کو بے وقوف بنا رہا ہے کہ وہ واقعی بے وقوف ہیں بھی صحیح ہے نہیں. جس طرح ہمارے یہاں کہا جاتا ہے جب تک جاہل مرید جو ہے وہ زندہ ہے تب تک جاہل پیر بھوکا نہیں مر سکتا. تو یہاں پر وہ مریدوں کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ وہ اتنے جاہل ہیں کہ وہ ایسے بندے کے پیچھے چل رہے ہیں جس کے پاس جو ہے نا وہ آپ کو نہ دین کا علم دے رہا ہے نہ آپ کی اچھی تربیت کر رہا ہے, بلکہ وہ پتہ بھی چل رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ خالصتاً مال بٹورنے کے لیے اس طرح کے جو ہے وہ اقدامات وغیرہ کر رہا ہے. تو ہر بندے کو خود سوچنا چاہیے. شریعت نے ہمیں سب کچھ دیا ہے, ایک قدم اٹھانے کا اختیار دیا تو دوسرا اٹھانے کا اختیار نہیں دیا. ہمیں عقل بتاتی ہے دوسرا اٹھائے گا گر جائے گا. جہاں ہم اپنے دینی دنیاوی معاملات میں اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں, اس طرح دینی معاملات میں بھی اپنی عقل کا استعمال کریں کہ ہم نے دین کا علم بھی لینا ہے تو کس سے لینا ہے, کون بندہ ہے جو واقعتاً دین کا جو ہے وہ عمل کرنے والا ہے اور کون بندہ ہے جو دنیا کے لیے سارا کچھ کر رہا ہے. یہ بھی لوگوں کو پتا ہوتا ہے. اکیلے میں ان سے پوچھ لیا جائے تو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ سب کے سامنے بیٹھ بھی رہے ہوتے ہیں اور اسی کی پیروی بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو عقل اللہ نے سب کو دی ہے, استعمال کرنا چاہیے. اور جو درست عقل والے ہیں اور جو اچھا استعمال کر رہے ہیں ان کی صحبت میں بیٹھے گا تو انشاءاللہ عقل بھی نصیب ہوگی اور عقل سلیم نصیب ہوگی. حدیث پاک میں ہے نا, خیر الناس میں ینفع الناس, لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہے. جو شخص لوگوں کو نقصان پہنچا کر ان کو دھوکہ دے کر ان سے پیسے حاصل کر رہا ہے اور کامیابی کی سیڑھی چڑھ رہا ہے اور اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہا ہے تو یہ شخص عقل مند نہیں ہے, یہ اپنی آخرت برباد کر رہا ہے. لیکن جو شخص لوگوں کے لیے نفع بخش ہے, اپنی قربانی دے رہا ہے, یہ کامیاب لوگوں میں بھی ہے اور یہی عقل مند ہے. مرحبا مرحبا. عقل مند لوگوں کی بات بتاؤں آپ کو. عام طور پر جو کاروبار کرنے والے ہیں, لین دین کرنے والے ہیں, کانٹریکٹ کرتے ہیں, بزنس کانٹریکٹ کرتے ہیں, کوئی تجارت کا معاہدہ کرتے ہیں آپس میں یا کوئی بات کرتے ہیں, تو ہمیں اگر پتہ چلے, عام نارمل ایک میں بات کر رہا ہوں کہ بھئی اتنے پیسے مل رہے ہیں, 1 لاکھ روپے انویسٹمنٹ ہے اور 50,000 روپیہ جناب ہر مہینے کھڑا ہے, سر پہ کھڑا ہے بالکل. یہ جواب سننے کے بعد رویے دو طرح کے ہوتے ہیں. 1 لاکھ پر 50,000 روپے, پکی بات, دیکھ لو بھائی, ہاں بالکل پکی بات ہے, ٹھیک ہے یہ لو بات. پھر شاید پہلے مہینے 50,000 دے بھی دیں تاکہ آپ 4 بندوں کو اور بتائیں وہ 1 لاکھ روپے دیا میں نے, 50,000 روپے ایک مہینے کا واپس مل رہا ہے. تو یہ جو 50 ملا یہ آپ کا وہی اسی ایک میں سے 50 آپ کو ملا ہوا ہے اور باقی 50 سمجھیں غائب ہونے والے. عبد الحبیب بھائی نے پروگرام میں بات کی. عبد الحبیب بھائی, میں نے کہا تھا نا عقل مند بننے کی بات بتاؤں آپ کو. وہ کہتے ہیں کہ ہماری کوئی بزنس ڈیل ہو کوئی اور اس میں یہ ہو کہ چھوٹی انویسٹمنٹ پہ بہت بڑا پروفٹ آ رہا ہے تو ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. والد صاحب نے بھی جو ہے نا وہ ہمارے یہ تربیت کی ہے, اس پر کیا ہو جائے بندہ الرٹ ہو جائے کہ چھوٹی انویسٹمنٹ پر بہت بڑا پروفٹ. یہ وہ نہیں کہ جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے وہی تیل ہو جائے یا پانی ہو جائے, جو بھی ہو جائے, اللہ رحمت فرمائے. یہ بھی خیال رکھے کہ لوگ جو ہے وہ لالچ دے کے ہی, پرندہ جب لالچ میں آتا ہے تو شکاری کے جال میں پھنس جاتا ہے. تو بندہ بھی جب لالچ میں آتا ہے تو اپنی جمع پونجی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. لہذا دماغ کی بتی جلا کے رکھیں. آگے چلتے ہیں. تو میرا یہ سوال ہے کہ عقل مندی اللہ پاک کا انعام ہوتا ہے یا انسان اپنی کوشش سے ہی عقل مند بن سکتا ہے؟ یہ تو مجھے تو یہی کہنا چاہیے اور ہر ایمان والے کو یہی کہنا چاہیے, اللہ کی عطا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اللہ کا فضل ہے, جسے چاہے عطا فرمائے. بہرحال بندے کو بھی اپنا ایکسپیرینس, جیسے جیسے ایکسپیرینس بڑھتا ہے اس سے بھی انسان کی عقل و دانش کے اندر کیا ہوتا ہے, اضافہ ہوتا ہے. اپنے بھی کوشش کرنی چاہیے
تو کیا فرمائیں گے مشید بھائی اس پر؟ ریسرچرز یہی کہتے ہیں کہ آدمی جو ہے نا وہ بیوقوف ہوتا نہیں ہے، تب اللہ تعالیٰ نے سب کو عقل عطا فرمائی، صحیح، خود شناسی ضروری ہے۔ صحیح، اصل میں ہم عقل کا استعمال وہاں کر رہے ہوتے ہیں کہ جہاں کا تجربہ یا جہاں کی صلاحیت ہمارے پاس ہوتی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خدا داد صلاحیت ہے۔ ہاں، بنیاد مل جاتی ہے، جس طرح انسان کو وجود ملا ہے، اب اس کی صحت کے لیے، اس کو فٹ رکھنے کے لیے آدمی کوشش کرتا ہے نا، مرحبا، اسی طرح عقل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی ہے۔ اب اس کو پالش کرنے کے لیے، اسے گروم اپ کرنے کے لیے اس کو کوشش کرنی ہے اور دنیا کے تجربات سے فائدہ حاصل کرنا ہے۔ مدینہ مرحبا جی۔ بے وقوف کس طرح نقصان سے دوچار ہوتا ہے، تفصیل بیان فرما دیں۔ بے وقوف ہے کسی بھی طرح ہو جاتا ہے، تھوڑی سی اس کے لیے عقل استعمال کرو، بہرحال وہ نقصان سے دوچار ہو جاتا ہے۔ اصل میں لوگ دوسروں کے تجربے سے فائدہ نہیں اٹھاتے، اور یوں سمجھیں کہ آنکھوں دیکھی مکھی جب نگل رہے ہوں گے تو نقصان ہی ہونا ہے۔ بے وقوف کو یہ علم ہو جائے نا کہ میں بے وقوف ہوں، تو یہ بھی اس کے لیے عقل مندی کی ایک علامت ہے۔ تو جب کچھ خریدنے جا رہا ہے، کوئی کام کرنے جا رہا ہے، تو چار سمجھدار بندوں سے مشورہ کر لے گا تو اس کے لیے اچھا ہوگا۔ جو بندہ اپنے آپ کو اس طرح پاتا ہے کہ یار میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ لوگ مجھے چونا لگا دیتے ہیں، لوگ مجھے سستی چیز مہنگی کر کے بیچ دیتے ہیں، تو پھر اس کو چاہیے کہ تھوڑا سا شعور کا دامن بھی ہاتھ میں لے اور کسی عقل مند سے رہنمائی لے لے۔ اور جب ایک دفعہ جو ہے تجربہ ہو گیا ہے نقصان کا، تو پھر بار بار نقصان بھی اپنا نہ کرے۔ آگے چلتے ہیں۔ نعت خواں حسان بھائی سے گزارش ہے کہ یہ والا کلام بھی سنا دیں۔ مینو مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا۔ جی سلمان بھائی، ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ عقل کو وحی الہی کی حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل ہم استعمال کریں گے تو دین اسلام کی روشنی کے مطابق استعمال کریں گے، یہ مطلب ہے اس کا۔ دیکھیے اللہ نے آنکھیں دی ہیں، آنکھوں کے اندر کیا ہے؟ دیکھنے کی صلاحیت ہے۔ آپ کو اندھیرے میں بھی نظر آ جائے گا۔ آنکھوں میں دو طرح کے اللہ نے سیلز رکھے ہیں، بایو بھی کچھ میں بتا دوں خالد بھائی۔ ارشاد۔ ایک سیلز ہیں راڈ اور ایک ہیں کونز۔ کونز سیل جو ہیں، کونز یہ جو سیلز ہیں، ان سے بندہ تیز روشنی میں جو ہے وہ دیکھتا ہے، جیسے دن کی روشنی میں دیکھ رہا ہے، اور اس کا ویژن کیا ہوتا ہے؟ براڈ بھی ہوتا ہے اور دور تک ہوتا ہے۔ اور جو راڈ سیلز ہیں، ان سے بندہ کیا کرتا ہے؟ رات میں دیکھتا ہے۔ رات میں کیا ہے؟ تھوڑا سا دیکھتا ہے، اور یہ رات میں بندے کی بینائی کیا ہے؟ اندھیری رات میں اور کم ہے۔ آپ کا کمرہ ہے بالکل اس کے اندر اندھیرا ہے، تو آپ کی جو حد نگاہ ہے یہ شاید کچھ انچ ہی جو ہے وہ شاید ہو پائے زیادہ سے زیادہ، اور اگر اس میں کوئی ہلکی سی لائٹ بھی کہیں سے آ رہی ہے، اس میں کیا ہے؟ آپ کی حد نگاہ میں کچھ جو ہے وہ اضافہ ہو جائے گا کہ آپ کو چلیں 1 فٹ تک نظر آ جائے گا، 1.5 فٹ تک نظر آ جائے گا، یوں ہے، لیکن ہے اتنا ہی۔ تو اللہ نے عقل عطا فرمائی ہے، اور اس عقل سے اگر جنت کی منزل کو دیکھنا ہے تو اس کے لیے اسلام کی روشنی چاہیے۔ خالد بھائی ایسا ہی شریعت کی روشنی چاہیے اس کے لیے، اور اگر یہ روشنی ہٹا دے گا تو جس طرح یہ ہماری یہ والی آنکھ رات میں جو ہے وہ اس کی حد نگاہ کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، ویسے ہی بس پھر دنیا میں بھٹک کے بلاخر کیا کرے گا؟ یہیں پہ مر کے پھر آگے جہنم کا ایندھن، اور پنجابی میں کہتے ہیں بالن بن جائے گا۔ ہم اللہ پاک سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ عقل استعمال کریں گے شریعت کی روشنی کے اندر اور اس کے مطابق استعمال کریں گے۔ جی آپ فرمائیں۔ سورہ بقرہ کے اندر جو ایمان نہیں لاتے ان کی مثال بیان کی گئی نا، کہ وہ کڑک کا انتظار کرتے ہیں، جب کڑک چمکتی ہے پھر چلتے ہیں، پھر رک جاتے ہیں۔ تو ایمان کی جب ان کے پاس نور نہ ہونے کی وجہ سے ان کی مثال ہی ایسے دی گئی کہ وہ جیسے ایک اندھیری جگہ ہے، وہاں ان کو کچھ سجائی نہیں دیتا، جب کڑک آتی ہے تو وہ اس سے ڈرتے بھی ہیں، اور کڑک کی چمک میں ہی چل پاتے ہیں، اس نہیں چل پاتے۔ تو ایمان کا نور جو ہے یہ انسان کو زندگی گزارنے کا سلیقہ دیتا ہے اور آگے بڑھنے کا۔ مرحبا، کالز شامل کی ہیں جی۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کو تجھے، مشتاق بھی کو کلام سننا ہے۔ ٹھیک ہے جی،
آگے ہیں جی حمزہ والا سے میسیج ہے، دعا مدینہ سے نواز دیں اور کلام سنیں، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. واہ سبحان اللہ، کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے جی. اپریسیشن کا میسیج ہے، شکراً جزیلاً، جزاک اللہ. چشتیاں سے میسیج ہے جی، زہ عزت و اطلاع محمد کلام سنائیں. مرحبا، اللہ برکت دے آپ کو جی. محمد عمران بھائی ہیں نواب شاہ سے، اور ان کو کلام سننا ہے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. مرحبا، اللہ برکت دے آپ کو جی. منور میری آنکھوں کو میرے شمس الدحا گردے. پھر اگین یہ کہاں سے، چیچا وطنی سے میسیج ہے، بہت شکریہ. بھکر سے میسیج ہے، سبحان اللہ. بہت غمگین ہے دل یا رسول اللہ، یہ کلام سنائیں. ٹھیک ہے جی. جی کچھ کلام شامل کریں حسان میں، پھر آگے چلتا ہے. صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی. حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی. مناظر یا نبی پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی. کر رہے ہیں جانے والے حج کی اب تیاریاں. کر رہے ہیں جانے والے حج کی اب تیاریاں. رہ نہ جاؤں میں کہیں، کر دو کرم پھر یا نبی. رہ نہ جاؤں میں کہیں، کر دو کرم پھر یا نبی. پلے سر نہیں رکھتے سفر سرور نہیں. پلے سر نہیں رکھتے سفر سرور نہیں. تم بلا لو، تم بلانے پر ہو قادر یا نبی. تم بلا لو آقا، تم بلا لو، تم بلانے پر ہو قادر یا نبی. میرا کیا بنے گا گر نہ حج پر جا سکا. میرا کیا بنے گا گر نہ حج پر جا سکا. ہو کرم عطار پر ہو جائے حاضر یا
زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے، میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے، میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روضے سے، میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روضے سے، وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے، وہ پھر کہیں گے واپس میرا غلام آئے، خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے، میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روضے کو، میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روضے کو، میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روضے کو، جناب زغرا صدقہ کوئی ایسی شام آئے، جناب زغرا صدقہ کوئی ایسی شام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، اور غلام زغرا میں تو علی کا نوکر ہوں، غلام زغرا میں تو علی کا نوکر ہوں، ہمیشہ پشکنی نسبت ہی میرے کام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے۔ منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلفِ دوتا کر دے، جہاں مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، جہاں میں کی چلتی ہے وہ دم کیا سے کیا کر دیں،
مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دیں، بٹھا کر دیں، جیسے چاہیں کیا ہے وہ عطا فرمائے. سبحان اللہ. جیسے بھی دیں بس ٹھیک ہی ہے، اللہ نصیب فرمائے، بعد اب حاضری عطا فرمائے. عقل مندی کا تقاضا یہ پروگرام ہمارا عنوان پروگرام میں چل رہا ہے، اور بچوں کے حوالے سے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو جو فضول قسم کے بیہودہ جو کارٹونز ہیں ان سے بھی بچایا جائے. اور الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی نے زبردست اس کا ایک آلٹرنیٹو دیا ہے، اور 3D اینیمیشن کی صورت میں ہے، اور ایک نہیں ہے بہت قسم کے 2D اینیمیشنز بھی ہیں، 3D اینیمیشنز بھی ہیں، کارٹونز بھی ہیں، اس میں ورائٹیز بھی ہیں، سٹوری بھی ہے، کہانیاں بھی ہیں، نظمیں بھی ہیں، پوئمیں بھی ہیں، دعائیں بھی ہیں، مطلب کیا نہیں ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی جو ہے وہ ہمیں اس حوالے سے، ہمارے بچوں کے حوالے سے بھی ہمیں جو ہے وہ بہت ساری چیزیں فراہم کر رہی ہے. تو عقل مندی کا تقاضا ہے کہ اگر بچوں کو دینا ہی ہے تو پھر یہ کنٹینٹ اور یہ مواد جو آپ کی دعوت اسلامی کا کڈز مدنی چینل پیش کر رہا ہے وہ اپنے بچوں کو دکھایا جائے اور سنایا جائے. اور یہاں ایک اور بات بھی عرض کروں کہ بچے کو بات ضرور دکھائیں اور سنائیں، لیکن وہ کارٹون کا جو کریکٹر ہے جس انداز میں وہ بات کر رہا ہے وہ انداز اپنے بچوں کو نہ سکھائیں. یہ بھی کام بات ہے. بات بچہ نارمل سٹائل کے اندر جس طرح عام گفتگو کرتے ہیں، ملتے جلتے اٹھتے بیٹھتے جس طرح عام بات چیت ہوتی ہے ویسے ہی جو ہے وہ کرے. تو بچے کو یہ دکھائیں ضرور، اس میں میسیج بھی ہے، پیغام بھی ہے. ہمارے یہاں اللہ کی رحمت سے قبلہ نگران شورا کے ایک مدنی مشورے میں شامل تھا، مشید بھائی، خالد بھائی، منیم بھائی، احسان بھائی. تو اس میں صاحب نے فرمایا کہ بعض اوقات ایسا ہوگا کہ یہ جو ہم اینیمیشن دیں گے اس کے اندر کوئی ایکٹ کر رہا ہے تو وہ بچہ بھی اس ایکٹ کو کیا کر لے گا، اس کو اڈاپٹ کر لے گا. تو یہ بھی کوشش کی جائے کہ اس کے اندر فالتو کے جو ایسے جسے ششکے یوں کہہ لیں آسان زبان میں، ان کو کچھ جو ہے وہ مائنس ہی رکھا جائے. تو اچھا یہ بات میں نے سنی اور سن تو لی میں نے بھی، تو مجھے اس کا جو ہے وہ اندازہ ہوا. اچھا اب اس کو دلچسپ بنانا ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو بچوں کے لیے اس میں کچھ چیز جو ہے وہ ڈالنی ہے. آپ دیکھیں کچھ کھانا فروزن پراٹھا ہے، بازار سے ملتا ہے لیکن گھر پہ پکانا پڑتا ہے. دعوت اسلامی جو ہے وہ کنٹینٹ دے رہی ہے، یہ 3D اینیمیشنز بھی دے رہی ہے، تو کچھ ذمہ داری والدین کی بنتی ہے کہ جہاں خالی جگہ ہے اس کو کیا کرنے، اس کو پر کرنے، کہ بچہ اس کریکٹر کی وائس یا اس کی آواز میں یا اس کے سٹائل میں بولنا شروع کر دے. تو یہ بھی بات جو ہے وہ درست بہرحال نہیں ہے. تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے، اس کو بھی کنسیڈر کریں. ایک میسیج پیغام بہرحال اس میں کار ہے. مجھے یہ تجربہ ہوا خالد بھائی، وہ ایک ببلو کی جو ہے نا وہ آئی تھی اینیمیشن تھی اس میں، جس میں وہ کتے کو پتھر مارتا ہے اور وہ جو ہے نا وہ کچھ اس طرح کا بھی تھا. اچھا تو اس میں اس نے کہا کہاں ہے کتا، کہاں ہے کتا، یہ 2 مرتبہ کہا اس نے. اچھا میرا جو سب سے چھوٹا بچہ ہے نا اس نے اسی جملے کو پکڑ لیا، کہاں ہے کتا، کہاں ہے کتا. کوئی بھی جو ہے نا کیوں مطلب مجھے ایک اسلامی بھائی نے بتایا یہی ببلو والی بات، یہ جو کہاں ہے کتا ہے نا، اس سے پہلے وہ شرارت میں جو فیضان کو مطلب دکھایا یہ گیا ہے کہ یہ غلط ہے لیکن بچے اڈاپٹ کرتے ہیں. وہ مطلب کہ یہ بچے گھر میں ہی کرتے ہیں. ببلو بھائی وہ دیکھیے پیچھے کتا، اور وہ شرارت میں پیچھے کتا کا جو ہے نا آواز لگائیں گے کہ وہ آ رہا ہے. تو واقعی آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ یہاں پر ہم یہ اس چیز کو انالائز کر سکتے ہیں کہ غلط اور صحیح کیا ہے. بچے کو انالائز کروائیں اور اس کو سمجھائیں اور یہ بات پکی نہ کر دیں اس کو. اب جیسے کوئی بھی بات ہے، بچہ تو جو بول رہا ہوتا ہے ماں باپ کو تو اچھا ہی لگ رہا ہوتا ہے، لیکن بچہ بولے صرف ہمیں ہی اچھا نہ لگے، باقیوں کو بھی کیا لگے، اچھا ہی لگے. اب آپ کا بچہ کہیں مطلب اس کو مدنی چینل پر لے کر آئے، اس کو مائک دے تو بولے بھی کہاں ہے کتا، اتنی عجیب بات ہی یہ لگے گی. تو یہ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو کیا کریں، اس کو بچوں کو سمجھائیں، بتائیں اور 3D اینیمیشنز بھی دکھائیں. تو بہرحال کوشش تو اللہ کی رحمت سے یہ جاری ہے، اور اس پر مدنی پھول بھی انسٹرکشنز بھی ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے اس کو بچوں کے لیے انٹرسٹنگ بنانے کے لیے ان دا لمیٹیشن آف شریعت مطہرہ کی حدود کے اندر رہتے ہوئے. آپ دیکھیں کسی اینیمیشن میں آپ کو میوزک نہیں ملے گا، لیکن بچے جو ہے وہ دیکھیں گے اور بس پھر دیکھتے رہیں گے ماشاءاللہ.
اور اچھی باتیں بھی سیکھیں گے, نعتیں بھی پڑھیں گے. مرحبا. تو آئیے آپ کو ایک 3D اینیمیشن ابھی دکھائی دیتے ہیں, آئیے دیکھیں. کنیز فاطمہ اچھی بچی ہے, سچی ہے, سب کے کام یہ آتی ہے. واہ بھائی, اچھی باتیں سکھاتی ہے. واہ, چھوٹی منہ سے باتیں بڑی یہ اکثر کر جاتی ہے. کتنی اچھی بچی ہے, بہت اچھی ہے, بات میں یہ سچی ہے. کوئی غلط کرتا ہے کچھ تو یہ اسے سمجھاتی ہے. کنیز فاطمہ کنیز فاطمہ اچھی بچی, کنیز فاطمہ اچھی بچی ہے, سچی ہے, سب کے کام یہ آتی ہے. واہ بھائی, اچھی باتیں سکھاتی ہے. واہ, چھوٹی منہ سے باتیں بڑی یہ اکثر کر جاتی ہے. کتنی اچھی بچی ہے, بہت اچھی ہے, میں یہ سچی. کون بنے گا ٹیچر, 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 کون بنے گا ٹیچر. خاموش 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 ہو جائے سب اور اپنی اپنی کتابیں کھول لیں. آج میں آپ کو اردو گرامر پڑھاؤں گی. کیا آپ پڑھائیں گی؟ نہیں بھائی نہیں, آپ نے تو ہمارا سارا کھیل ہی خراب کر دیا. ہم یہاں پگم کر رہے تھے اور آپ نے آتے ہی فیصلہ سنا دیا. کیا پگم؟ جی ہم پگم کر رہے تھے. اور آپ کو پتا ہے ٹیچر میں کیا کیا اسپیشلٹیز ہونی چاہیے؟ ٹیچر کو سافٹ اسپوکن ہونا چاہیے, ٹیلنٹڈ ہونا چاہیے اور اپنے سبجیکٹ کا ایکسپرٹ ہونا چاہیے. تو کیا یہ سب اسپیشلٹیز ہیں آپ کے اندر؟ کیا مطلب؟ یہ انداز کیا تھا آپ کا بولنے کا؟ میرا انداز تو پازیٹیو تھا. آپ اپنا انداز چیک کریں. نہیں, آپ نیگیٹو بول رہی ہیں. میں تو پازیٹیو ہی بول رہی ہوں. ٹیچر کی اسپیشلٹیز میں سب سے امپورٹنٹ سافٹ ہونا ہے, جو آپ بالکل بھی نہیں ہیں. میں کبھی آپ کو ٹیچر بننا نہیں دوں گی. آپ سے اچھی ٹیچر تو میں خود ہوں. رامین باجی آپ سے اچھی ٹیچر ہیں. بریرہ بھی آپ سے اچھی ٹیچر بن سکتی ہیں. بات کرنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں, آپ نے تو حد ہی کر دی. اب آپ بتاؤ گے آداب؟ بس مجھے کچھ نہیں پتا, آپ ٹیچر نہیں بن سکتی. ارے یہ آپ لوگوں نے کیا ماحول بنایا ہوا ہے؟ آپی میں نے تو صرف اتنا سے کہا میں آپ کو اردو گرامر پڑھاؤں گی اور انہوں نے مجھے کھری کھری سنا دی. میں کیا کرتی؟ ہم تو کون بنے گا ٹیچر کے لیے پگم کر رہے تھے. انہوں نے آتے ہی ہمارا سارا کھیل خراب کر دیا. انہوں نے بولا میں پڑھاؤں گی, پھر غصے میں آ کر میں نے بھی سنا دی. یہ کیا بات ہوئی؟ کسی کو بھی اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے. ایک بزرگ فرماتے ہیں, کسی کو کمتر سمجھتے ہوئے اس کی مسٹیکس کو ظاہر کرنا, اس کا مذاق اڑانا, اس کی نقل اتارنا, اس پر ہنسنا یا اس کو برے برے ناموں سے پکارنے سے ہمارا دین ہمیں منع کرتا ہے. ان حرکتوں سے توبہ لازم ہے. اور جس طرح آپ بات کر رہی تھی, اللہ توبہ, رائکا کی دل آزاری ہوئی ہوگی اور سب کے سامنے دل آزاری کی تھی, تو معافی بھی سب کے سامنے مانگنی پڑے گی. میں کیوں رائکا سے معافی مانگوں؟ معافی مانگنے سے میرا ایگو ہرٹ ہوتا ہے. استغفر اللہ. ریبا یہ بہت غلط بات ہے. کسی بھی بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنانا اچھی بات نہیں ہے, بلکہ ایسے موقع پر فوراً اپنی غلطی مان لینی چاہیے. سوری رائکا, میں نے جو بھی کیا اس پہ مجھے آپ معاف کر دیں. جی, آپ سبھی ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں اور اپنا دل صاف رکھیں. اچھی باتیں سکھاتی ہے, چھوٹی منہ سے باتیں بڑی. سوری آپی. آپ مجھ سے نہیں, ان سے سوری کریں. مجھ سے غلطی ہو گئی, سوری. ماشاءاللہ, دیکھیں کتنی اچھی بات ہے, دونوں نے اپنی غلطی مان لی. اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائے. اور دیکھیں کچھ بھی ہو جائے ہمیں غصہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ, اور غصے کو پینے والے اللہ پاک کے محبوب ہے. اور ہاں, رہی بات ٹیچر بننے کی, تو جو سب سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہے وہی بنے گا ٹیچر. آپی وہ تو میں ہوں. آپی میں بھی ہوں. آپی میں ہوں. ارے رکے, آپ سبھی بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں. اگر آپ مجھے پرمیشن دے تو کیا میں کسی ایک کو سلیکٹ کر سکتی ہوں؟ جی بالکل, آپ سلیکٹ کریں. ہمیں آپ پر پورا یقین ہے. کیا آپ غلط فیصلہ نہیں کریں گی؟ اچھا, سب ایک کام کریں, اپنے رپورٹ کارڈ نکالے اور مجھے دے.
सबके काम ये आती है। वाह भाई, अच्छी बातें सिखाती है। वाह छोटी। अच्छा तो सुने, कौन बनेगा टीचर? टीचर बनेंगी बरीरा। क्या? बरीरा? बरीरा? क्या? बरीरा? मैं जज़ाकिल्लाह। इस मर्तबा तो हम टीचर नहीं बने, नेक्स्ट टाइम देख लेंगे बरीरा को। आपने देखा है बरीरा को? कितनी अजीब सी है। जी, उसे तो कपड़े पहनने का भी ढंग नहीं है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद। या अल्लाह, अल्लाह तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। क्या हो गया? ये क्या हो गया आपको? अरीबा, आपको पता है हम गीबत कर रहे हैं। गीबत? ये क्या होती है? मैंने आप ही से सुना था, किसी के पीठ से उसकी बुराई करना गीबत कहलाता है, और हम बरीरा की बुराई कर रहे थे। और याद रखना कि गीबत बंदे की नेकियों को जला कर रख देती है। जी, आपने बिल्कुल सही बताया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने जो भी किया मैं उससे तौबा करती हूँ। और मैं भी। कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची, कनीज़ फातिमा अच्छी है, सच्ची है, सबके काम ये आती है। वाह भाई, अच्छी बातें सिखाती है। वाह छोटी मुँह से सॉरी। कितनी अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी है, में ये सच्ची है। कोई गलत करता है कुछ तो ये उसे समझाती है। नहीं, फातिमा अच्छी बच्ची है, सच्ची है, सबके काम ये आती है। वाह भाई, अच्छी बातें सिखाती है। वाह छोटी मुँह क्या से पढ़ाऊंगी? क्या पढ़ाऊं? कर जाती है। कितनी क्या पढ़ाऊं? आज मैं आपको सिखाऊंगी खाना पकाने का तरीका। अरे भाई, ये क्या पढ़ा रही हैं? क्या स्कूलों में ये पढ़ाया जाता है? मैं टीचर हूँ, मैं बताऊंगी आपको क्या पढ़ाना है। नहीं भाई, मैंने एक्सेप्ट ही नहीं करती। कौन से स्कूल में खाना पकाना सिखाया जाता है? स्कूल में नहीं सिखाया जाता तो क्या हुआ, हम सीख तो सकते हैं। मुझे तो मेरी अम्मी सिखाती हैं, मैं बरीरा से क्यों सीखूं? भाई मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा, मैं तो बरीरा से पढ़ना ही नहीं चाहती। बात खत्म। अरे वो अगर खाना बनाना नहीं सीखना चाहते तो कोई और सब्जेक्ट पढ़ा ले। ओहो, अब कोई और सब्जेक्ट? ये सब आप ही ने किया है। अब ऐसा वक्त आ गया कि हम बरीरा से पढ़ेंगे। मैंने तो शुरू ही से इन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। ये आप क्या कानाफूसी कर रही हैं? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम दीन हो तो दो शख्स तीसरे को छोड़कर चुपके बातें ना करें जब तक मजलिस में बहुत से लोग ना आ जाएं। ये इस वजह से कि उस तीसरे को रंज यानी तकलीफ पहुंचेगी। और अरीबा, आपकी बात मैंने सुन ली है, आप दोनों ने बरीरा को दिल से एक्सेप्ट ही नहीं किया। आप ही बरीरा मेरी कजन है ना, मैं जानती हूँ ना इसको। तो अगर आपने बरीरा को एक्सेप्ट नहीं करना था तो मुझे उसी वक्त बता देती। ये क्या बात हुई? आपने दो अलग अलग बातें की, सिलेक्शन के वक्त मान गई और अब आप एक्सेप्ट नहीं कर रही। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बरोज़े क़यामत तुम अल्लाह पाक के बंदों में से सबसे बुरा उस शख्स को पाओगे जिसके दो चेहरे हैं, जो इधर कुछ कहता है और उधर कुछ कहता है। तो आप दोनों को बिल्कुल भी इस तरह से नहीं करना चाहिए था। जो भी दिल में बात हो इंसान को फौरन बता देनी चाहिए। बातें दिल में रखने से रिलेशनशिप खराब होती है। बस आप ही थोड़ी भूल हो गई, हमें आपको उसी वक्त बता देना चाहिए था। जी, आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। हम बरीरा को दिल से एक्सेप्ट करते हैं, आप पढ़ाएं। तो प्यारे बच्चों, हमें कभी भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिसे हम खुद ही दिल से ना मानते हो। और जो भी बात हो सच अपने फ्रेंड्स और फैमिली को बता देनी चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम सामने कोई और बात करें और हमारे दिल में कोई और बात हो। चले राइका, अब आप सुनाइए। 2 का टेबल तो मैं बाद में सुनाऊंगी, लेकिन पहले ये बताती हूँ कि हमने आज के एपिसोड में क्या सीखा। हमने सीखा है कि हमें हसद, गीबत और चुगली से खुद भी बचना चाहिए और अपने फ्रेंड्स को
को भी इसकी अवेयरनेस देनी चाहिए। अरे अरे रुकिए, आप किड्सलैंड को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? 90% बच्चे बगैर सब्सक्राइब किए हमारी वीडियोस देखते हैं, तो प्लीज किड्सलैंड को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि बेल आइकन को दबाने से हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा। बहुत अच्छी है में ये सच्ची है, कोई गलत करता है कुछ तो ये उसे समझाती है। कनीज़ फातिमा। वाह जी वाह, माशाल्लाह, क्या बात है जी, कितने प्यारे अंदाज में माशाल्लाह आपकी दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों तक भी ये अवेयरनेस, ये इल्म का नूर, ये इस्लाम का नूर, इस्लाम की खूबियाँ, ये इस्लाम का हुस्न, ज़िंदगी गुजारने की बेहतरीन उसूल माशाल्लाह दावत इस्लामी हमारे बच्चों तक भी पहुँचा रही है। अल्लाह पाक हमें अपनी इस दावत इस्लामी के साथ वाबस्ता रहने की और इसके साथ अपना माली और जानी ताउन करने की भी तौफीक अता फरमाए, और इसके नेक कामों में ना सिर्फ खुद हिस्सा लेने बल्कि इसके साथ अपना माली ताउन करने की भी अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह का जिक्र करें। अल्लाह ने ज़बान दी है तो ज़बान से अल्लाह का जिक्र करें, और यही अक्लमंदी का तकादा भी है कि जिस मसरफ़ के लिए जो चीज़ जो है वो बनने को मिली है उसे उसी में खर्च किया जाए। सुभान अल्लाह। तो ज़बान अल्लाह ने दी है अपना जिक्र करने के लिए, अपना महबूब का जिक्र करने के लिए, नेकी की दावत देने के लिए, अच्छी बातें करने के लिए अल्लाह करीम ने अता फरमाई है और इसमें सलाहियत रखी है बोलने की। तो फिर बंदा इस ज़बान का दुरुस्त इस्तेमाल करके इसे अल्लाह को राज़ी करे और उसका जिक्र करे। अल्लाह करीम के जिक्र से मुसीबतों से भी इंशाअल्लाह नजात मिलेगी। आइए आपको वीडियो पैकेज दिखाते हैं, इसका उन्वान है मुसीबतों से नजात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज अल्लाह तबारक व तआला के नामों में से जिस नाम को हम सिलसिले में शामिल करेंगे वो है अल-मुसव्विर। मुसव्विर शक्लें बनाने वाला। अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ को शक्ल देने वाला है और करोड़ों अरबों शक्लें हैं, लेकिन सब एक दूसरे से जुदा हैं। जिस तरह इंसानों में जुदा जुदा शक्लें हैं, इसी तरह बाकी मखलूक़ात का मामला है। बहरहाल अभी भी जिस दरख्त पे हम बैठे हुए हैं, ये दरख्त भी एक दरख्त है लेकिन ऊपर से दो हो गया है, कुर्सी नुमा बना हुआ है, और उसी पे बैठ के जो है ये अल्लाह तबारक व तआला के नाम का जो है वो आपको वजीफ़ा बताने लगे हैं और इसकी बरकत बताने लगे हैं। बेशुमार बरकतें हैं इस नाम मुबारक की, और कुरान पाक में भी कई जगह पर इस्तेमाल हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ा यशा। अल्लाह तबारक व तआला वही है कि जो माँओं के पेटों में तुम्हारी शक्लें बनाता है, कैफ़ा यशा, जैसे वो चाहता है। सुबहान अल्लाह। इसलिए कभी भी किसी भी इंसान के मुतालिक ये नहीं कहना चाहिए कि ये बदसूरत है, कि जो भी शक्ल है अल्लाह तबारक व तआला ने बनाई है और वो जैसे चाहता है वैसे बनाता है, उसकी बनावट पे कभी भी एतराज़ नहीं होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें हमेशा उसकी नेमतों पे शुक्रगुजारी की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला अपनी नेमतों का हमें कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आइए इसका वजीफ़ा सुनते हैं। अगर कोई बांझ औरत है, यानी जिसके यहाँ औलाद नहीं हुई, कई अरसा हो गया शादी को और औलाद नहीं हो रही, आप उसके लिए जो है एक बहुत ही अच्छा अमल है या मुसव्विरू से। वो किस तरह से कि 7 रोज़े रखे लगातार और फिर इफ्तार के वक्त में 21 मरतबा या मुसव्विरू अव्वला का दूशी पढ़ना है और 21 मरतबा या मुसव्विरू पढ़ना है। पानी पे दम कर लेना है और उस पानी से फिर रोज़ा इफ्तार करना है। इंशाअल्लाह बांझ औरत को भी अल्लाह ताला औलाद की नेमत अता फरमाएगा। तो बहुत सारे लोग जो है औलाद ना होने की जो है वो एक अमूमन जो है बात करते रहते हैं कि औलाद नहीं है। तो जिन जिन के यहाँ औलाद नहीं है या आप सुन रहे हैं, आपके कुर्बो जवार में रिश्तेदारों में जिनके यहाँ औलाद नहीं है, तो उनको ये बताया जाए 7 रोज़े हैं सिर्फ, और इफ्तार के वक्त जो है 21 मरतबा पढ़ के पानी पे दम करके उस पानी से रोज़ा इफ्तार किया जाए तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नेक औलाद हासिल होगी। इसी तरह से जो शख्स ये चाहता है कि मेरे चेहरे पे ईमान की एक नूरानियत आ जाए, एक जिसे कह लें चेहरा खूबसूरत हो जाए, वो चेहरा कि जिन्हें देख कर खुदा याद आ जाए और जिनके बारे में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, खूबसूरत चेहरे वालों से अपनी हाजतें और अपनी ज़रूरियात जो है उनको तलब किया करो, अपनी भलाइयों को तलब किया करो। तो यहाँ पर जो है जिन खूबसूरत चेहरों का तज़किरा है वो ईमान की नूरानियत है। अगर कोई शख्स ये चाहता है कि मेरे चेहरे पे भी ईमान की नूरानियत आ जाए तो तहज्जुद के वक्त में अमूमन हमारे यहाँ जो कहा जाता है, रात के पिछले पहर जो है 2 नफिल अदा करे और नफिल अदा करने के बाद
سلام پھیر کے وہیں بیٹھے بیٹھے 100 دفعہ یا مصور پڑھے اول آخر درود شریف، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پہ عبادت کا نور عطا فرمائے گا اور لوگ اس سے محبت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ دعوت اسلامی کی جتنی محبت بستہ رہیں، اللہ پاک کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے رہیں۔ میسیج ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم دھوکہ کھانے والوں میں سے ہیں، دینے والوں میں سے تو نہیں ہیں۔ دھوکہ کھانے والا بنے رہنا یہ بھی کوئی سعادت مندی نہیں ہے، یہ میں ضرور عرض کرتا ہوں کہ جی میں ہر جس کا دل کرے آ کے مجھے دھوکہ دے کے چلا جائے، یہ بندہ سمجھے کہ میں بڑی سعادت مندی کی کسی معراج کو پہنچا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ لا ضرر ولا ضرار، نہ دھوکہ دینا ہے اور نہ ہی دھوکہ کھانا ہے۔ دماغ کی بتی جلا کر کے رکھیں۔ مدنی جنرل لکھتے رہیں صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ ساتھ اسلام پڑھتے طیبہ روزے پہ جا کر تو سلام میرا رو کے کہنا، زائر طیبہ روزے پہ جا سلام میرا رو کے کہنا، میرے غم کا فسانہ سنا کر تو سلام میرا رو کے کہنا، تیری قسمت اپنے سر